بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ڈسکشن کا ٹاپک ہے ڈفرینس بٹوین اے کمپاؤنڈ اینڈ اے مکسچر۔ یہ جو سوال ہے کمپاؤنڈ اور مکسچر میں فرق بتانا، یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے، بالکل اسی طرح جس طرح لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برانچز آف کیمسٹری جو ہے وہ بہت اہم سوال ہے۔ اسی طرح آپ کے پیپر میں یہ لانگ کویسچن آتا ہے ڈفرینس بٹوین اے کمپاؤنڈ اینڈ اے مکسچر۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے نام پہ غور کرنا بہت ضروری ہے، تو اب ہم نے سب سے پہلے ان دونوں کو ڈیفائن کرنا ہے اور ان کی ڈیفینیشن جو ہے پہلا جو ان کا ڈفرینس ہوگا، جو فرق ہوگا وہ ان کی ڈیفینیشن ہوگی۔ اب فرق لکھتے کیسے ہیں؟ جب بھی دو چیزوں کے درمیان فرق آئے نا، یعنی آپ اس کا موازنہ کر رہے ہیں کہ ایک چیز کسی میں زیادہ ہوگی، ایک چیز کسی میں کم ہوگی، ایک چیز کسی میں اچھی ہوگی، ایک چیز کسی میں کم اچھی ہوگی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دو لائنیں لگا دینی ہیں۔ ایسے دو لائنیں لگا کر درمیان میں ایک لائن لگانی ہے جو کہ کیا کرے گی؟ جو کہ موازنہ کرے گی دو چیزوں کا۔ اب موازنہ ہم نے کن دو چیزوں کا کرنا ہے؟ ہم نے کمپاؤنڈ اور مکسچر کا موازنہ کرنا ہے۔ اب کمپاؤنڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ کمپاؤنڈ وہ چیز ہوتی ہے جو دو یا دو سے زیادہ ایٹمز کے ملنے سے بنتی ہے۔ کمبینیشن کہتے ہیں ملنے کو، ملاپ کو، ملنا۔ فارم کہتے ہیں بننا۔ اب دو مثال کے طور پہ سب سے کامن جو کمپاؤنڈ ہے ہماری روزمرہ زندگی میں جو استعمال ہو رہے ہیں، ایک ہے NaCl، سوڈیم کلورائڈ جو عام نمک ہم کھاتے ہیں وہ، اور ایک ہے H2O، پانی جو ہم پیتے ہیں وہ۔ یہ ہماری زندگی میں، روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے سب سے کامن دو کمپاؤنڈز ہیں۔ اب یہ بنتے کیسے ہیں؟ سوڈیم کلورائڈ جو ہے، جب ہم سوڈیم اور کلورین کو آپس میں ملاتے ہیں تو سوڈیم کلورائڈ بنتا ہے۔ اب یہ دو جو ہے سوڈیم اور کلورین، یہ کیا ہے؟ ایٹمز ہیں۔ یہ بھی ایٹم ہے، یہ بھی ایٹم ہے۔ اب جیسے کہ ڈیفینیشن میں بتایا گیا ہے، کیمیکل کمبینیشن آف ایٹمز، کہ یہ ایٹمز کو کیمیکل طریقے سے ملایا گیا ہے۔ کیمیکل طریقہ کیا ہے؟ کیمیکل ریئیکشن کے ذریعے سے ملایا گیا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا کمپاؤنڈ ہے اس میں ہائیڈروجن ملے گا اور آکسیجن ملے گا، کیا بنے گا جی؟ یہ واٹر بنائے گا۔ تو کمپاؤنڈ کس طرح بنتا ہے؟ جب دو یا دو سے زیادہ ایٹمز کو کیمیکل میتھڈ سے ملایا جاتا ہے تو تب ہمارے پاس کمپاؤنڈ بنتا ہے۔ اس کے اپوزٹ جو ہے جس کا ہم نے موازنہ کرنا ہے کمپاؤنڈ کے ساتھ، وہ ہے مکسچر۔ مکسچر نکلا ہے مکس کرنے سے، اور یہاں مکس کرنے سے مراد ہے آپ جیسے مرضی مکس کر دیں۔ مثال کے طور پر ہم چائے بناتے ہیں، ہم شربت بناتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ رفلی طریقے سے جو ہے وہ مکس کیا جاتا ہے تو وہ مکسچر بناتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے مکسچر از فارمڈ، مکسچر بنتا ہے بائی سمپل مکسنگ اپ آف سبسٹانسز۔ بس چیزوں کو ملا دینا ہے، آپ نے چیزوں کو ملا دینا ہے تو مکسچر بن جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے چائے کب بنتی ہے؟ جب ہم چائے میں دودھ، چینی اور پتی وغیرہ ملاتے ہیں، بعض دفعہ پانی بھی ملاتے ہیں، تو تب جا کے چائے بنتی ہے۔ اب یہ دودھ، چینی، پتی اور پانی وغیرہ یہ رفلی ہوتا ہے، تھوڑا سا ملا دیں، زیادہ سے ملا دیں، وہ اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح کا وہ مکسچر بنانا ہے چائے کا۔ بالکل اسی طرح شربت کا آپ نے پانی ملانا ہے، وہ مشروب ملانا ہے، اور اس میں آپ نے چینی ملانی ہے۔ اگین وہی بات کہ یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ آپ نے رف طریقے سے بس سمپلی مکس کر دینا ہے۔ تو جب آپ سمپلی مکس کر دیں گے تو آپ کے پاس مکسچر بن جائے گا۔ اس کا دوسرا ڈفرینس، دی کانسٹیٹوئنٹس لوز دیئر آئیڈینٹی۔ کانسٹیٹوئنٹس کا مطلب ہوتا ہے اس کے حصے، اس کے کمپوننٹس۔ آئیڈینٹی کا مطلب ہوتا ہے شناخت، کہ وہ چیزیں جن سے کمپاؤنڈز مل کر بنا ہے یہ کہلاتے ہیں کانسٹیٹوئنٹس۔ جب کمپاؤنڈ بنتا ہے تو جو کانسٹیٹوئنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں، ان کی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں جو کمپاؤنڈ بنا ہے
اس میں نہ تو ہائیڈروجن کا کچھ حصہ ہوگا، نہ کوئی ذائقہ آ رہا ہوگا، نہ اس کی کوئی پراپرٹیز ہوں گی، اور نہ ہی آکسیجن کی ہوگی. ایک نئی چیز ہی بن گئی جو کہ کیا ہے پانی. وہ ان دونوں سے بالکل مختلف ہوگا. جبکہ مکسچر کے کیس میں کیا ہوتا ہے، مکسچر شوز دی پراپرٹیز آف دی کانسٹیٹوئنٹس. مکسچر جو ہے وہ چیزیں جن سے مل کر بنا ہے. مثال کے طور پر چائے میں آپ کو پتا ہے چائے ایک مکسچر ہے. چائے میں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے پیتے ہوئے کہ اس میں دودھ بھی ہے، اس میں چینی کا ذائقہ بھی آ رہا ہوتا ہے، کوئی ہم میٹھا پن فیل ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتی کے ہونے کا بھی احساس ہوتا ہے کہ پتی ہے، اور اگر پانی ڈالا ہوا ہے یا نہیں ڈالا ہوا پھر بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں. اسی طرح یہ دوسرا جو مکسچر کی میں نے مثال دی شربت کی، اس کا بھی پتہ چلتا ہے. تو یہ ہمیں اس کے اپنے حصوں کی پراپرٹیز کا جو ہے اس کی خاصیت بتاتا ہے، وہ اس کی خصوصیات بتاتا ہے. تیسرے نمبر پر compounds always have fixed composition by mass. جو کمپاؤنڈ کی ڈیفینیشن ہے اس میں ساتھ یہ بھی ایڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایٹمز کو اس طرح ملانا ہے کہ وہ فکسڈ کمپوزیشن میں ہو. جیسے مثال کے طور پر اس کا 1 مول اور اس کا 1 مول، دونوں کا ایک ایک حصہ آپ نے لینا ہے، پھر پانی کا ایک حصہ بنے گا. یعنی یہ فکس ہے تینوں کہ اس کا ایک ایک حصہ لیں گے، ایک حصہ ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن، پھر جا کے ایک حصہ جو ہے وہ کیا بنے گا، پانی بنے گا. یعنی یہ فکسڈ ہے. جبکہ جو مکسچر ہے اس میں کیا ہے کہ آپ نے بس مکس کر دینا ہے. دودھ اندازے سے ملا دیں، پھر وہی بات چائے والی مثال میں دوں گا مکسچر بنانے میں، دودھ اندازے سے ملا دیں، چینی اندازے سے ملا دیں، آپ جو ہے پانی اندازے سے ملا دیں، یا جو پتی آپ نے جو اس میں ٹی جو ہے چائے ڈالنی ہے وہ آپ نے جو ہے اپنی مرضی سے ڈال دیں، اپنا جتنا آپ کا جو ہے وہ ذائقہ چاہتے ہیں اس میں، تو وہ اس کی کوئی کمپوزیشن جو ہے وہ مکس نہیں ہے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے ترکیب، کہ اس میں کون سی چیز کتنے حصے پائے جاتے ہیں. اس کے بعد نمبر 4 پہ پوائنٹ ہے components cannot be separated by physical means. یعنی اگر یہ پانی بن گیا ہے نا ہمارے پاس تو اس سے آپ ہائیڈروجن اور آکسیجن علیحدہ نہیں کر سکتے کسی صورت بھی. چاہے آپ فزیکل میتھڈ لگا لیں، فزیکل میتھڈ کون سا ہوتا ہے، فلٹریشن ہوتا ہے، آپ بوائل کر کے نکال سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جبکہ جو مکسچر ہے نا مکسچر، اس میں سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس میں سے آپ خشک کر کر کے، جیسے آپ چائے کو اگر آپ ہیٹ کرتے جائیں، چائے کو اگر آپ ہیٹ دیتے جائیں تو کیا ہوگا، ہیٹ دینے سے آہستہ 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 وہ کیا ہوگا، ایک سٹیج ایسی بھی آ سکتے ہیں کہ سارا دودھ خشک ہو کر پیچھے چینی اور پتی وغیرہ بچ جاتی ہے. تو یعنی کہ اس میں آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، آپ اس کو فزیکل میتھڈز کے ذریعے سے علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں. ہر کمپاؤنڈ کا اپنا کیمیکل فارمولا ہوتا ہے. جیسے بھی میں نے اوپر مثال دی پانی، جیسے سوڈیم کلورائڈ، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے کمپاؤنڈ ہیں جیسے سلفیورک ایسڈ، جیسے HCl. یہ سارے کمپاؤنڈز ہیں جن کا اپنا کیمیکل فارمولا ہے جس کے ذریعے سے وہ پہچانے جاتے ہیں. جبکہ اگر ہم مکسچر میں دیکھیں تو مکسچر چونکہ ان کی کمپوزیشن یونیفارم نہیں ہوتی، ان کو بس ویسے ہی مکس کیا جاتا ہے تو ان کا کوئی کیمیکل فارمولا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جو ملک ہے، دودھ، جس میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کا کوئی اپنا ایک فارمولا نہیں ہے. اسی طرح جو پیٹرول ہے، اس کا کوئی اپنا فارمولا نہیں ہے. جو ٹی ہم لوگ بناتے ہیں، ابھی میں بار بار چائے کی بات کر رہا ہوں، تو چائے ایک مکسچر ہے اور چائے کا بھی اپنا کوئی خاص فارمولا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں مکس ہیں اور وہ کسی ایک جو ہے فکسڈ ریشو میں نہیں ہے، بس سمپل مکسنگ کی جا رہی ہے اس میں. اس کے بعد compounds have homogeneous mixture, compounds have homogeneous composition, اور ادھر they may be homogeneous اور heterogeneous in composition. compound homo کا مطلب ہوتا ہے same اور genius کا مطلب ہے کہ اس میں ملنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح hetero کا مطلب ہوتا ہے مختلف. compounds کی composition ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، سیم ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فکسڈ کمپوزیشن لی ہوتی ہے، ایک ایک کی لی ہوتی ہے کمپوزیشن، کہ ایک چیز کتنی لی ہے، دوسری چیز کتنی لی ہے، دونوں فکسڈ لے کر کمپاؤنڈ بنایا جاتا ہے. جبکہ مکسچر میں بعض دفعہ بہت تھوڑے کیسز میں ایسے ہوتا ہے
کہ وہ ہوموجینس کمپوزیشن ہو، ادروائز ہمیشہ جو ہے کمپوزیشن کیا ہوتی ہے، ہیٹروجینس ہوتی ہے. اور لاسٹ میں کمپاؤنڈس کا شارپ اور فکسڈ میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. شارپ اور فکسڈ میلٹنگ پوائنٹ سے کیا مراد ہے؟ شارپ کا مطلب ہے کہ ایک ہی خاص، اور فکسڈ کا مطلب ہے کہ وہی والا میلٹنگ پوائنٹ ہے. مثال کے طور پر میلٹنگ پوائنٹ آف سوڈیم کلورائڈ یہ ہے 801 ڈگری سینٹی گریڈ. اس کا مطلب ہے کہ جو نمک ہے اس نے 801 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہی پگھلنا ہے. اب جہاں مرضی چلے جائیں، جو سے مرضی چولہے پہ اسے لے جائیں، جو سے مرضی علاقے میں چلے جائیں، اس کا میلٹنگ پوائنٹ فکسڈ ہے. اور شارپ کا مطلب ہے کہ اس کی یہی ویلیو ہے، اس نے اسی ویلیو پہ پگھلنا ہے، اسی پہ میلٹ ہونا ہے. جبکہ اگین وہی بات، چونکہ ان کی کمپوزیشن فکس نہیں ہوتی، چونکہ ان کا کوئی کیمیکل فارمولا نہیں ہوتا اور یہ ہیٹروجینس کمپوزیشن میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کے میلٹنگ اور جو ہے میلٹنگ پوائنٹ سے اگر لکوڈ ہے تو اس کے بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ فکسڈ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر دودھ کو ابلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دودھ کی نسبت پانی جو ہے وہ کافی جلدی ابل جاتا ہے، لیکن دودھ کیوں دیر سے ابلتا ہے؟ کیونکہ اس پہ شارپ اور فکس جو ہے نہ تو میلٹنگ پوائنٹ ہے اور نہ ہی بوائلنگ پوائنٹ ہے. وہ کس وجہ سے؟ وہ اسی وجہ سے کہ اس کی کمپوزیشن فکسڈ نہیں ہوتی. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک، کمپاؤنڈ اور مکسچر میں فرق. اب آپ کو کوسچن کیسے آ سکتا ہے پیپر میں؟ کوسچن اس طرح آ سکتا ہے، ایک تو یہ سیدھا سیدھا کوسچن ہے ڈفرنس بٹوین کمپاؤنڈ اینڈ اے مکسچر، یا یہ آ سکتا ہے ڈفرینشیٹ بٹوین کمپاؤنڈ اینڈ مکسچر، یا آپ کو کہا جا سکتا ہے گیو کمپیریزن بٹوین کمپاؤنڈ اینڈ مکسچر. اب آپ نے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس سے متعلق اور بھی اچھی اور اہم ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے. آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.